نکاح کا معاملہ اب طلاق کی شکل میں گھرانے کی ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، سب سے بنیادی اور بڑی وجہ جو ہے توقعات کا غیر ضروری طور پر لگایا جانا اور دوسرے درجے پر عدم برداشت کا۔ تعلیم پر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل تربیت ان کے حوالے سے کوئی ہمارے یہاں رہنمائی نہیں ملتی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں طلاق کی شرح میں ناقابل یقین حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق ملک میں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد 4,99,000 ریکارڈ کی گئی اور گزشتہ 5 سالوں میں طلاق کی شرح میں 35% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گیلپ کے ایک تازہ سروے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک پاکستانی نے اپنے خاندان یا جان پہچان والوں میں کسی کی طلاق ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان میں طلاق کے بڑھتے ہوئے مسائل ہمارے معاشرتی رویوں اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ خاص طور پر طلاق کے بعد مردوں کی نسبت خواتین کی زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ معاشرتی قبولیت کا فقدان، مالی مشکلات اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ خواتین کے لیے دوبارہ زندگی کو بڑھانا، قدم بڑھانا، آگے گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ صرف میاں بیوی کے تعلقات تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اولاد، خاندان اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں طلاق کی بڑھتی جو شرح ہے اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ 35% کا اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی آپ کا زندگی سے بہت قریب تر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے جہاں پر سماجیات کے ذیل میں گھرانے کی اہمیت بہت زیادہ ہو، ہمارے معاشرے کی طرح، وہاں پر یہ موضوع میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے، اور جو ہماری زندگی کے اندر جدیدیت آتی جا رہی ہے، اس کی رفتار، اس کی پیس بڑھتی جا رہی ہے، وہاں اس طرح کے معاملات اور مسائل زیادہ مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین رحمت جو ہے وہ حقیقی طور پر ایک ایسا فطری نظام حیات ہے جو انسان کی ساری ضرورتوں کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ویسٹرن اسکالر ڈاکٹر لیورنس جیسر جیسے ماہر سماجیات کو یہ بات کہنا پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اس میں گھرانے کی اہمیت پر اتنی گفتگو ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نظام جو ہے وہ خالصتاً یہ دین گھرانے کے لیے آیا ہے۔ اور گھرانے کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا خوبصورت اور اساسی حوالہ ہے جہاں سے پھر گھرانے کی بنیاد پڑتی ہے، اور پھر گھرانہ جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہوتا ہے۔ اور نکاح جو ہے اسے قائم کرنے، اس کو منعقد کرنے اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے اس کو قائم رکھنے کے حوالے سے جس اعلیٰ عرفہ درجے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس نظام حیات کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارے ہاں جس درجے پر یہ نکاح کا معاملہ اب طلاق کی شکل میں معاشرے کے اندر گھرانے کی ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس کے اسباب پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی اور بڑی وجہ جو ہے وہ توقعات کا غیر ضروری طور پر لگایا جانا اور دوسرے درجے پر عدم برداشت کا، یعنی ان توقعات کو لگانے کے بعد یعنی وہ جو ایک اس کے لیے فطری انتظار کا ایک بیچ میں وقفہ ہے وہ کرنا جو ہے اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہو پا رہا ہوتا، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ اسلام میں طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا درست اور شرعی اگر طریقے کی ہم بات کریں تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بہت فطری سا سوال میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو اس پر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ نظام حیات جو نکاح کے لیے اتنی چھانٹ پھٹک اور اس کی تفصیلات کا ہمیں جو ہے وہ ایک درس دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے تو اتنی احتیاط برتی جا رہی ہو، اور دو لوگوں کو جو ایک ہستہ بستہ گھر ہے اس نظام کو توڑنے کے لیے کوئی احتیاط موجود نہ ہو۔ میں تو سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے وقت سے بیٹا ہو تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ایک چاند سی دلہن کا اہتمام کیا جانا ہے، اور اس نے آتے ہی تمہاری زندگی کو جو ہے وہ ایک خواب جیسا جو سارے خواب جو ان کو حقیقت بنا دینا۔ اور بالکل اسی طرح بیٹی جو ہوتی ہے اسے بھی ڈے ون سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا خوابوں کا شہزادہ تمہاری زندگی میں آنے والا ہے جس نے آتے ساتھ ہی تمہارے جتنے خواب ہیں ان سب کی تکمیل کر دینی ہے، اور تم جیسے سوچتی جاؤ گی وہ ایک ریموٹ کے ساتھ جو ہے نا جس طرف تم اسے ڈھالنا چاہو گی اس طرف وہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ مسز خان نے بالکل صحیح بات کہی کہ حقیقت میں والدین کی طرف سے اور پورے معاشرے کی طرف سے
جو آئندہ زندگیوں میں گھرانوں کی بنیاد بننے والے افراد ہیں یعنی لڑکا اور لڑکی، ان کی تربیت کا کوئی نظام اب نہیں رہا۔ پہلے ظاہری طور پر تعلیم کم ہوا کرتی تھی لیکن تربیت جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا۔ اب ہمارا یہاں معاملہ یہ ہے کہ تعلیم پر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور ڈگریوں کے انبار لگانے پر ہی ساری محنت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بالمقابل تربیت کے حوالے سے جو عملی زندگی گزارنے کے چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے کوئی ہمارے یہاں رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ طلاق کے اہم آپ کا پوائنٹ ہے یہ کہ تربیت کا جو کوئی اہتمام ہے نا وہ نہیں کیا جاتا، ڈگریوں کے بارے میں۔ طارق صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، مجھے بتائیے گا بطور مسلمان نکاح کے بعد میاں بیوی کے حقوق اور فرائض پر کچھ روشنی ڈالیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بتائیے کہ اسلام نے ان کے بنیادی اصولوں کے بارے میں کیا بتایا ہے، کیا ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ ہم کس طرح کن پہلوؤں پر چلتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس کو مکمل یا اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے جی کہ نکاح کی جتنی اہمیت پر بات کی گئی ہے اس نکاح کو قائم رکھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں خاص طور پر آپ اور میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر ظاہری طور پر نکاح تو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن شادی دو گھرانوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ ہم بڑی یعنی فخر کے ساتھ مان کے ساتھ اپنے اس سماجی نظام گھرانے کے نظام کو دنیا بھر کے اندر اپنی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا کرتے تھے، اور اس کا سبب کیا ہوا کرتا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ جو گھرانہ ہوا کرتا تھا اس میں جب دو لوگ ایک نکاح کے رشتے میں آپس میں اکٹھے ہوتے تو دونوں گھرانے کے سارے افراد ان دونوں کو اس رشتے کے قائم رکھنے کے لیے سپورٹ فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک دونوں طرف سے ذرا سی کوئی بات ایسی جو اس رشتے کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتی، دونوں طرف سے اس انداز میں محنت کی جاتی تھی، اس انداز میں تربیت اور سمت کی جاتی تھی کہ وہ رشتہ جو ہے اسے مضبوط، کہیں ذرا سی کمزوری جو ہے وہ فوراً قوت میں تبدیل ہو جایا کرتی۔ اب اس کے بالمقابل یہ جو پرائیویسی کے نام پر اور انفرادی آزادی کے نام پر معذرت کے ساتھ ہم نے جو بہت جلدی اپنے گھرانوں کو تقسیم کر لیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جب بڑے بھی اپنا کردار ادا کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے اور باہمی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ دیکھیں ہم ان کو آزادی بغیر تربیت کے دے رہے ہیں نا، یہ ایسی ہے جیسے ایک گاڑی سکھائے بغیر آپ گاڑی اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے دیں چلانے کے لیے۔ ہم انہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں والدین کا بہت ہی کلیدی کردار ان معنوں میں ہے کہ ایک بچہ 23-24 برس تک اور ایک بچی کم و بیش اتنی عمر کے لیے والدین کے پاس کل وقتی طور پر موجود ہوتی ہے، جہاں آپ ان کو پہننے کا سلیقہ بتاتے ہیں، اٹھنے کا سلیقہ، دنیا سے ڈیل کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، دنیا کے سارے چیلنجز جو ہیں ان کو کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے اس پر ساری تربیت اور فوکس ہوتا ہے۔ وہ معاملہ جس نے آئندہ ان کی پوری زندگی میں کل وقتی طور پر ان کے لیے چیلنج بن جانا ہے، اس کے حوالے سے کوئی تربیت، کوئی رہنمائی موجود نہیں ہوتی۔ بڑا اہم آپ کا پوائنٹ ہے، اسی پوائنٹ کے ساتھ مسز خان میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ جس طرح سے طارق صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ رشتہ کروانے سے پہلے تو جناب دونوں خاندان مل رہے ہوتے ہیں، بڑا میل ملاپ ہوتا ہے، دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کی معذرت کے ساتھ دونوں خاندان جو ہیں وہ اپنی بہترین خوبیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، اپنی خامیاں جو ریئل لائف کا حصہ ہوا کرتی ہیں، وہ جن کا اعتراف ہونا چاہیے اور جن کی طرف پہلے سے نشاندہی ہونی چاہیے، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریئل لائف جب شروع ہوتی ہے تو پھر اس وقت خامیاں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، وہ خامیاں پھر آپ کے خواب توڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ڈاکٹر طارق صاحب ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ اگر ہم بات کریں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن و حدیث میں ایسے کون سے رہنما اصول ہیں جن پر عمل کر کے ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، اور اگر طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اسے ہونے سے، گھر کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، یعنی میں نے جیسے پہلے شروع میں گفتگو کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جو نظام، یہ جو دین رحمت ہے، اس کے اندر جہاں نکاح کو قائم رکھنے کے حوالے سے یعنی رہنما اصول ہمیں میسر ہیں، وہیں پر اگر ایک ایسا درجہ آ جاتا ہے جب دو لوگ اس پوری دیانتداری سے اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں آپس میں ان کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ راحت کی بجائے اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہ انہیں آپس میں علیحدہ ہونے کا بھی ایک باوقار راستہ جو ہے وہ دین عطا کرتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح جو ہے یہ بائی چوائس ود آل فریڈم جو ہے نا ایک ریلیشن شپ ہے جس میں دو لوگ جاتے ہیں۔ اور یہ ابھی جب بات ہو رہی تھی تو مجھے اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ سامعین تک یہ بات بھی پہنچے کہ جب کوئی بچی کسی گھر کے اندر نکاح کی شکل میں اس خاندان کا حصہ بنتی ہے تو گھرانوں کو یہ بات سمجھنا
समझना चाहिए कि एक बच्ची 22-23 बरस एक ख़ास माहौल और मिजाज से पल बढ़ के एक ख़ास तरह का नज़रिया और आदात के साथ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है। आपको उस घराने के में उसके लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए ताकि वो आपके साथ आपके मिजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सके। और बच्ची को भी खुदारा उसको और उसके बिलखुसूस वालदैन को, वालदा को और उसकी बहनों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो बच्ची जिस घर के अंदर जा रही है उसे ये बताया जाए कि वो घराना अपनी शक्ल में 50-55 साल से, 60 साल से, 100 साल से एक खास पर ज़िंदगी गुजार रहा है। वहाँ के अपनी रिवायात हैं, अपने मामलात हैं। ये बच्ची जो वहाँ जा रही है, एक बंदा जाके वहाँ के 5, 7, 10 लोगों की मुकम्मल मिजाज और आदात को तब्दील नहीं कर सकता। उसे कुछ वक्त उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और दोनों को बाहमी इस यानी जिसे कहते हैं ना मोहब्बत के साथ और एक दूसरे के लिए कुशन क्रिएट करते हुए खूबसूरत बात आपने की डॉक्टर साहब एक दूसरे के साथ दोनों के दरमियान तो जो है वो करना ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। फैमिली वालों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए ताकि घर बचा रहे, टूटे ना।